آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود پڑھیے محمد و آلہ. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. مقصد قیام سید الشہداء علیہ السلام، وہ مقصد جو خود امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرما کے بصورت مکتوب اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا، تاکہ تمام بشریت و ساری انسانیت باخبر رہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ خروج کیوں فرمایا، یہ قیام کیوں کیا، یہ قربانیاں کیوں دیں. اہم ترین سوال کربلا کا جو جواب طلب ہے، ابھی جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی یا کم کی جاتی ہے، یہ نکتہ کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا، یہ بھی ایک سوال ہے. واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے. واقعہ کربلا کہاں پیش آیا، یہ بھی ایک سوال ہے. اور واقعہ کربلا کس کے ساتھ پیش آیا، یہ سب اپنی جگہ پر اہم سوالات ہیں، اور ان سارے سوالوں کے جواب انسان کو معلوم ہونا چاہیے. اور ہیں بھی ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان سارے سوالوں میں سے سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا. یہ بہت کم پیش ہوتا ہے سوال اور اس کا جواب. ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن کربلا پوچھتی ہے ہم سے، عاشورہ سوال کرتا ہے ہم سے کہ غور کرو آپ، فکر کرو آپ، جواب ڈھونڈو اس بات کا کہ کیوں سید الشہداء نے یہ سب کچھ کیا. امام علیہ السلام نے خود اس سوال کا جواب فرمایا: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. اس کیوں کا جواب دے رہے ہیں کہ میں نے کیوں یہ سب کچھ کیا اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا. فرمایا کہ میں ظالم، مفسد، ہرج و مرج ایجاد کرنے والا بن کر نہیں نکل رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے خروج کا مقصد امت جد کی اصلاح کرنا ہے. اور اصلاح کس سے کروں گا؟ اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سیرت رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سیرت ائمہ اطہار ہے، سیرت امیر المومنین ہے، وہ سیرت انبیاء ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نظام الہی ہے. امر بالمعروف اصلاح کا الہی نظام. انبیاء نے بھی اگر معاشروں کی اصلاح کی ہے تو اسی نظام کے ذریعے. ائمہ اطہار نے بھی اگر اصلاح کی ہے یا کرنا چاہی ہے تو اسی کے ذریعے. اور فرمایا کہ آج جب کہ امت رسول میں فساد آ گیا ہے
اور میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں تو بھی اسی نظام کے ذریعے. اور وصیت اس کو بنا کر پیش کرنے کے معنی یہ ہے کہ اگر آئندہ بھی آپ کے زمانے میں معاشرے میں فساد میں اگر معاشرے میں یا امت میں فساد آ جاتا ہے تو آپ کو بھی الہی نظام کے تحت معاشرے کی اور امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. آج خود من گھڑت طریقے یا امپورٹڈ طریقوں سے اصلاح نہیں ہو سکتی. جب آپ کے پاس اللہ کا بنایا ہوا نظام موجود ہے اور آزمودہ نظام مجرب نظام موجود ہے جس پر ایک نہیں بلکہ 1,24,000 تجربے جس کے پیچھے موجود ہیں. غیر آزمودہ نظام نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء نے اس نظام کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کی ہے اور جس کے پیچھے ائمہ اطہار کے کامیاب تجربے موجود ہیں اور جس کے پیچھے کربلا جیسا واقعہ موجود ہے اور عاشورہ جیسی داستان موجود ہے جس کے پیچھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. عرض کیا مختصر طور پر آپ کی خدمت میں کہ معروف سے مراد وہ اقدار ہیں اور وہ اصول ہیں منظور شدہ دین اور عقل کی طرف سے یا وحی اور عقل کی طرف سے، نہ کہیں دین اور عقل کی طرف سے، چونکہ وحی کا کہا ہوا بھی دین ہے، عقل کا کہا ہوا بھی دین ہے. دین و عقل نہیں تقابل کرنا چاہیے بلکہ وحی اور عقل یا روایات اور عقل یا قرآن اور عقل. جو کچھ ان دو کی طرف سے، یہ دو منبع ہیں وحی اور عقل، ایک اندر اور ایک باہر سے، نور کے دو منبع. جس چیز کو انسان کی زندگی کے لیے یہ قبول کر لیں، منظور کر لیں، وہ معروف ہے. جن اصولوں کے مطابق جس ڈگر پر ان دو کا فتویٰ ہو کہ آپ زندگی بسر کریں وہ معروف ہے. اور جس چیز کو یہ دونوں رد کر دیں، عقل رد کر دے، وہ وحی رد کر دے، قرآن رد کر دے، معصوم جس کو رد کر دیں وہ منکرات میں سے ہے. وہ مضر ہے تمہارے لیے، امت کے لیے مضر ہے، سماج کے لیے مضر ہے. وہ چیز وظیفہ ہے سب کا کہ معروف کی ترویج کریں، معروف کو لاگو کریں، نافذ کریں. یعنی ان اصولوں کو جو عقل و وحی نے انسانی حیات کے لیے مقرر کیے ہیں، جن کو قبول کیا ہے، جن کی تصدیق کی ہے، اور وہ امور جنہیں عقل و وحی نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، دھتکار دیا، ان کا انکار کر دیا، وہ منکرات میں سے ہیں. معاشرے کو اور امت کو اور سماج کو ان سے پاک رکھو، آلودہ نہ ہونے دو کہ ان میں سے ایک بھی اگر سرایت کر کے امت کے اندر آ گیا، سوسائٹی کے اندر آ گیا، اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. میں انشاءاللہ اگر توفیق ہوتی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ منکرات اور تاثیر منکرات انسان کے اوپر، انسانی معاشرے کے اوپر، خاندان کے اوپر، فرد کے اوپر، روح کے اوپر، تن کے اوپر و روابط کے اوپر، اور منکرات کا طریقہ تاثیر کا، کس طرح منکرات اثر انداز ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آلودہ پانی پیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس پانی کے اندر کتنے منکرات ہیں. اب جب ہر آدمی کو ہیپاٹائٹس ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی کے اندر کتنے منکرات ہیں. پیتے ہوئے اس کو روکو نہیں رکتا چونکہ نظر کچھ نہیں آتا اس کو آنکھ سے. بعض منکرات غیر محسوس ہیں، جس طرح پانی کے جراثیم کی طرح، بظاہر تو صاف پانی نلکے سے آتا ہے لیکن اسی کے اندر غیر محسوس منکرات ہیں، مضر جراثیم ہیں جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں. اور اسی طرح معاشرے کے اندر کچھ محسوس جرائم اور منکرات ہیں، کچھ غیر محسوس ہیں. عرض کروں گا کہ کس طرح وہ ہلاک کرتے ہیں امت کو، تدریجاً اور غیر محسوس طور پر ہلاک کرتے رہتے ہیں. اور اس دن انسان باخبر ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، جب ہلاکت کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، جب سب اس امت کو اور اس معاشرے کو لا علاج قرار دیتے ہیں
کسی طبیب اور کسی حکیم کے بس کی بات نہیں ہے اب اس امت کو نجات دے سکے. اس کا مقدر بن چکی ہے ہلاکت، رسوائی. قرآن نے بعض بیماریوں کا ذکر کیا، بعض حالات کا ذکر کیا کہ خزی قرآنی تعبیر ہے، قرآنی اصطلاح ہے. میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ انگریزی ٹرمز کس طرح ہماری زبان میں داخل ہو گئی ہیں. اتنی اگر قرآنی داخل ہو چکی ہوتی، ہمارا زبان قرآنی ہوتی، ہماری سوچ قرآنی ہوتی، ہمارا کلچر قرآنی ہوتا، ہمارا تفکر قرآنی ہوتا، اگر یہ اصطلاحات ساتھ داخل ہو گئی ہوتی. خزی، رسوائی، ایسی بیماری، خدا انشاءاللہ ہر بیماری سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. لیکن خزی وہ بیماریاں ہیں، وہ عذاب ہے جو رسوا بھی کرتا ہے ساتھ. عذاب علیم یعنی جس عذاب میں درد ہے، رسوائی نہیں ہے ساتھ. علیم علم درد سے ہے، الف لام سے علم، دردناک عذاب جس سے جیسے چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے زیادہ، انسان ہڈی ٹوٹ جاتی ہے انسان کی، درد زیادہ ہوتا ہے، رسوائی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کی پنڈلی کے اگلے حصے پہ مارے چوٹ لگائیں تو اس کو بہت شدید درد ہوتا ہے ہڈی پر، لیکن رسوا نہیں ہوتا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو ایسی بیماری لگ جائے جو بتا بھی نہیں سکتا کسی کو مجھے بیماری کیا لگی ہوئی، آرزو کرتا ہے انسان موت کی کہ مر جاؤں میں اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے مجھے کون سی بیماری لگی. اور آج ایک بیماری بہت ہی عام ہو گئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے انسانیت کے لیے، ایڈز. ہلاکت بھی ہے اور رسوائی بھی ہے ساتھ. انسان کی آبرو بھی ساتھ جاتی ہے، زندگی بھی جاتی ہے ساتھ، ہی آبرو بھی ساتھ چلی جاتی ہے. بعض منکرات انسان کو رسوا کرتے ہیں غیر محسوس طور پر، بعض منکرات فقط درد پہنچاتے ہیں. اس تقسیم پر انشاءاللہ آئے گی گفتگو. ابھی یہ دیکھنا ہے اس مرحلے میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف یعنی معروف کے امر، حکم کا امر، کل معروف سمجھایا تھا، تھوڑا سا امر بھی سمجھ میں آ جائے، نہی بھی سمجھ میں آ جائے، تاکہ جو مشابہ کام ہیں ان میں اور امر میں فرق ہمیں معلوم ہو جائے. یہ حق ہے جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کس چیز کا؟ کہ آپ امر کریں، حکم دیں، نہ کہ ریکویسٹ کریں. ریکویسٹ کرنے کو امر بالمعروف نہیں کہتے، نہ کہ آپ التماس کریں. التماس کرنے کو امر نہیں کہتے. التماس اور چیز ہوتی ہے، امر اور چیز ہے. اور یوں بھی نہیں کہ آپ واز کریں، واز بھی اور چیز ہے، امر اور چیز ہے. نصیحت کریں کسی کو، نصیحت کرنا اور چیز ہے، امر کرنا اور چیز ہے. اور تعلیم دیں کسی کو، آپ تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کچھ، تعلیم دینا بھی امر نہیں. لہذا جو لوگ اکتفا کر لیتے ہیں، واز کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، واز ہو گیا، امر ابھی نہیں. نصیحت ہو گئی ابھی، لیکن ابھی امر نہیں ہوا. التماس کی کسی سے، التماس کر لی، ریکویسٹ کر لی، لیکن ابھی امر نہیں ہوا. یا بعض ایسے ہیں جو تعلیم و تعلم میں، تدریس کے شعبے میں ہیں اور کسی کو پڑھا کے سمجھتے ہیں، مثلا کسی کو کوئی دینی کتاب پڑھا دی، نماز سکھا دی، کہتے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف کر دیا. یہ تعلیم بالمعروف ہے، نہ کہ امر بالمعروف. یہ تعلیم معروف ہے، تدریس معروف ہے. آپ نے معروف کو ٹیچ کیا ہے، ابھی پڑھایا ہے آپ نے اس کو، امر نہیں کیا ابھی. امر یعنی آپ حکم دیں. امر کی یہ بھی اصطلاح ہے خاص. امر ہم بخوبی محسوس بھی کرتے ہیں، کوئی اگر ہمیں امر کر رہا ہو تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہو وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی وجدانی کیفیت اندر ہے، بخوبی تشخیص دے سکتا ہے کہ امر کسے کہتے ہیں اور امر جیسی دوسری چیزیں یا جو امر نہیں ہے وہ کیا ہے. لیکن
علماء نے امر کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ آپ امر کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو آپ پابند کریں، اسے اکسائیں، اسے ابھاریں کسی کام کے اوپر، اس طرح سے اس کو کام کے اوپر اکسائیں کہ وہ پابند ہو یہ کام کرنے کا، مجبور ہو یہ کام کرنے کا، اور اس کام کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے نہ چھوڑیں آپ۔ اس طرح سے اگر کسی سے آپ نے کوئی چیز طلب کی، اس کو امر کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو پابند نہیں کیا، اسے اکسایا نہیں کسی کام پر، مجبور نہیں کیا کسی کام کرنے پر، یہ امر نہیں۔ امر کے لیے ایک اور خصوصیت جو ذکر کی ہے علماء نے کہ امر کیسے کہتے ہیں، امر یہ ہے کہ انسان ایک بالاتر پوسٹ اور بالاتر مقام پہ کھڑے ہو کر کسی کو کچھ کہے۔ ہم پلہ ہو کر کہے گا تو اس کو امر نہیں کہتے، یا چھوٹا بن کر کچھ کہے گا اسے بھی امر نہیں کہتے۔ ایک بالا مرتبے کے لحاظ سے کسی کو کچھ کہے تو اس کو امر کہتے ہیں۔ ویسے تو بچہ والد سے کہتے ہیں مجھے یہ دو، ماں سے کہتے ہیں مجھے یہ دو، یہ دو، یہ بھی کہنا ہے، طلب کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے کہ بچہ ماں باپ کو امر کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ بچہ جس مقام پہ ہے وہ مقام چھوٹا ہے، والدین کے مقام و مرتبے سے وہ مقام چھوٹا ہے، نیچے ہے وہ۔ اگر ادنا مرتبے پہ کھڑے ہو کر یا ادنا مرتبے پہ فائز ہو کر کسی بالاتر مرتبے والے سے کوئی چیز مانگیں، اس سے کوئی چیز طلب کریں، اس کو استدعاء کہتے ہیں۔ یہ امر نہیں ہے بلکہ استدعاء ہے۔ دعا بھی اسی طرح سے آپ کہتے ہیں خداوندہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا عربی لینگویج کے لحاظ سے، اس کے اصولوں اور گرامر کے لحاظ سے اہدنا یہ امر ہے، کہتے ہیں صیغہ امر ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ اللہم ارحم، رحم فرما، اللہم اغفر، مغفرت فرما، اللہم بارک، مبارک فرما، برکت عطا فرما۔ یہ سب کسی عرب سے پوچھیں یا عربی کے طالب علم سے پوچھیں یہ کیا ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ امر ہے، لفظ امر کا لفظ ہے یہ۔ خوب ہم خدا کو امر کر رہے ہیں، اللہم ارحم، اللہم اغفر، اللہم بارک، اللہم صلی۔ اس طرح ہم عموماً صلوات درود پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ خوب صلی امر ہے۔ کسی عربی طالب علم سے کہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ کیا ہے، اللہم کیا ہے، وہ کہے گا اللہم ندا کے لیے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اوئے، ارے، یہ کیا ہے؟ آپ کے ہاں بھی کسی کو بلانے کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہر زبان میں، کچھ ہوتے ہیں نا۔ آپ کی زبان میں کیا ہے اگر کسی کو متوجہ کرنا ہو؟ کیا؟ او، وہی ہے او، او، وہ بھی او یعنی سنو، توجہ کرو ادھر میری طرف، ندا ہے۔ یا عربی میں یا ہے، یا ایھا الذین، یا ندا کے لیے، پکارنے کے لیے۔ اسی طرح اللہم بھی، جب خدا کو ہم پکارتے ہیں اللہم، ندا دیتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے فلاں، اس طرح کہتے ہیں نا اے فلاں، اسی طرح کہتے ہیں اے اللہ، اے اللہ، یہ اللہم ہے۔ صلی کیا ہے؟ صلی امر ہے، آرڈر، یعنی آپ بندہ خدا کو حکم دے رہا ہے، امر کر رہے ہیں خدا کو کہ خدایا یہ کر اور یہ نہ کر۔
جیسے ہماری بہت ساری دعائیں، میں اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں مومنین کرام کے اس نقطے کی طرف کہ ہم خدا سے دعائیں کم مانگتے ہیں، تجاویز زیادہ پیش کرتے ہیں خدا کو. اکثر تجاویز ہوتی ہیں ہماری دعائیں نہیں ہوتی. خدا کو تجاویز کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے. تجاویز اس کو چاہیے ہوتی ہیں جیسے پورا کنٹرول نہ ہو، احاطہ نہ ہو، علم نہ ہو، وہ تجاویز مانگتا ہے. جی ہم جلوس نکالنا ہے، سارے مل کر تجاویز دیں، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جو ہر چیز پر محیط ہو اسے تجاویز کی ضرورت نہیں. اس نے کہا مانگو مجھ سے، پکارو مجھے. دعا یعنی پکارو مجھے. سوال مانگنے کو کہتے ہیں اور دعا پکارنے کو کہتے ہیں. دعا مانگنے کو نہیں کہتے، دعا پکارنے. پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا تمہیں. اور کیسے پکارو؟ اللہم، یہ پکارا ہم نے. اے خدا، یا رب، یہ پکارا ہم نے. یہ پکار ہے، یہ دعا ہے ہماری. خدایا کچھ دے، یہ سوال ہے. اللہم دعا ہے، رزق دے، یہ سوال ہے. پکارا بھی، ساتھ کچھ مانگ بھی لیا. لیکن اپنے ہاں دعا بھی مانگنا ہے، سوال بھی مانگنا ہے، ہر چیز مانگنا ہے. خدا کو کہہ رہے ہیں آپ سل لے، یہ تو امر ہے. لیکن اس کو کوئی بھی نہیں کہتا یہ خدا کو ہم حکم دے رہے ہیں، نہ، یہ دعا ہے. اس کو استدعا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ خدا کو کہہ رہا ہے. اگرچہ عربی ٹرم ایک جیسی ہے، ظاہر ایک جیسا ہے، لیکن چونکہ چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہے، مخلوق خالق کو پکار رہی ہے. جب ادنا اعلیٰ اس کو پکارے تو اس کو امر نہیں کہتے بلکہ اس کو استدعا کہتے ہیں. ہم استدعا کرتے ہیں کہ پروردگارا محمد و آل محمد پر درود بھیج. اہدنا، یہ بھی امر نہیں ہے، یہ دعا ہے. پروردگارا ہمیں ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. بعضوں کو جھجک سی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آر آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. قائم وہ ہوتا ہے جو پہلے صراط مستقیم پر آ جائے. جو آیا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے خدایا مجھے قائم رکھ، یعنی جہاں ہے وہیں قائم رکھ مجھے. وہ خدا نے بھی رکھا ہوا ہے قائم، جہاں ہے وہیں پر. جب معنی یہی کرو گے تو خدا بھی ایسے ہی سنیں گا. اگر کہو اہدنا، یعنی میں نہیں ہوں، مجھے کیا معلوم صراط مستقیم کیا ہے، تو میری ہدایت فرما، وہ پھر ہاتھ پکڑ کے لے آئے گا یہ صراط مستقیم. پھر وہ کام چھوڑ دیں گے. لیکن اہدنا بھی کہتے ہیں، ہدایت بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانا اس کا یہ نہیں کرتے کہ ہمیں ہدایت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں جہاں ہے وہیں پر اسی حالت میں رکھ، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. لہذا پڑھ لکھ کے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. بس چھوٹا بڑے سے کچھ مانگے، اس کو استدعا کہتے ہیں. ہم مرتبہ کوئی بھائی بھائی سے مانگے. اگر بیٹا باپ سے کچھ کہے تو یہ استدعا ہے. لیکن بھائی بھائی سے کچھ کہے تو یہ، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں التماس. یہ کیا ہے؟ التماس ہے. یہ استدعا نہیں ہے. چونکہ استدعا کے لیے چھوٹا بڑے سے کچھ کہہ رہا ہو، یہ تو چھوٹے بڑے نہیں ہیں جو دونوں ایک جیسے ہیں. چونکہ بھائی کو بھائی پر ولایت حاصل نہیں ہے. یہ ویسے بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں پر دونس جماتے ہیں. وہ ایک ہے اردو مصنف رائٹر، طنزیہ لکھتے ہیں، طنز انہوں نے کافی لکھا ہے. انہوں نے چھوٹے بھائی کی مناجات لکھی ہیں. چھوٹے بھائی، چھوٹا بھائی خدا سے کیا مانگتا ہے، انہوں نے لکھا، وہ جملہ میں نہیں ممبر پر کہتا، انہوں نے لکھا کہ خدایا جو بنانا ہے بنا دے، چھوٹا بھائی نہ بنانا کبھی. وہ خواہ مخواہ کی مظلومیت ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے. دروازہ کھولنا ہو جو کھولو، ٹیلی فون سننا ہو جو آپ ٹیلی فون سنو، کسی کی طرف جانا ہو، دکان پہ بھیجنا ہو، دن سارا بیچارہ دکان اور گھر کے درمیان سائی و طواف کرتا رہتا ہے. کس جرم کی سزا ہے؟ چھوٹا بھائیوں نے. انہوں نے لکھا کہ خدایا جو بنانا ہے بنا دے، ہمیں چھوٹا بھائی نہ بنانا. بھائی بھائی پر ولایت نہیں رکھتا،
البتہ آداب ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی کے، کہ چھوٹا بھائی کیا آداب خیال رکھے، بڑے بھائی کے کیا آداب ہوں۔ ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ باپ مار جائے تو بھائی ولی بن جاتا ہے، ایسے خود من گڑت ولی بن جاتا ہے۔ دین نے بڑے بھائی کو ولایت نہیں دی، باپ مار جائے دادا ولی ہوتا ہے۔ اگر باپ بھی نہ ہو دادا بھی نہ ہو پھر کون ہوگا؟ پھر حاکم شرع ولی ہوتا ہے۔ اس لیے جنتری کا مذہب اور ہے، قرآن کا مذہب اور ہے۔ بعض اوقات تعجب بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ نئی بات سن رہے، پہلی دفعہ سن رہے، بڑے بھائی کے اختیارات سارے سالو ہو گئے۔ اب اس سے آگے بھی کہانی ہے، میں نہیں کرتا کہ بعض اور ممکن ہے افسوس کرنے کے، اے کاش نہ آتے مجلس میں، خالی اختیارات ہو کے جا رہے ہیں۔ نہ آداب ہیں، چھوٹے بھائی کو بھی ادب تربیت ہونی چاہیے، چھوٹے بھائی کو اپنا ادب، بڑے بھائی کا اپنا ادب۔ ہم مرتبہ ہیں، دونوں بھائی ہم مرتبہ ہیں، یہ دو دوست ہیں، یہ دونوں ہم مرتبہ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ دونوں ہم مرتبہ ہیں۔ بھائی کو بھی بہن پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ اب ہمارا کلچر یہ کہتا ہے بھائی چھوٹا ہو بہن بڑی ہو ماں جیسی، پھر بھی وہ دوست بھائی دیتا ہے اسے نا۔ یہ دونوں ہم مرتبہ ہیں، بہن بھائی دونوں ہم مرتبہ ہیں۔ خوب اگر ہم مرتبہ کا، یہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں ہم مرتبہ ہیں، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا ولی نہیں ہے، دونوں ہم مرتبہ۔ اگر ایک ہم مرتبہ کسی آپ کہتے ہیں کہ آقا پانی دینا مجھے، یہ امر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ التماس کہلاتے ہیں، یہ التماس ہے، چونکہ ایک ہم مرتبہ دوسرے ہم مرتبہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ چھوٹا بڑے سے مانگے استدعا ہے، ہم مرتبہ سے مانگے یہ التماس ہے۔ اور اگر بڑا مرتبہ ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو نا، جس کی عمر بڑی ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کی پوسٹ بڑی ہو، اور پوسٹ بھی الہی پوسٹ جو خدا نے دیا ہوا ہے، یعنی والد ہو کہ والد کا مرتبہ اولاد سے بڑا ہے، ماں کا مرتبہ اولاد سے بڑا ہے، دادا کا مرتبہ اولاد سے بڑا ہے، اسی طرح حاکم شرع کا مرتبہ امت سے بڑا ہے، اور معصوم کا مرتبہ غیر معصوم سے بڑا ہے۔ ان کو خدا نے ولایت دی ہے، یہ اولیاء ہیں، یہ خدا نے اولیاء بنائے ہیں۔ ان کو باپ کو بھی ولایت دی، حاکم شرع کو بھی ولایت دی، معصوم کو بھی ولایت دی، اور خود خدا بھی ولی ہے۔ خدا خالق ہے، خالق کا مرتبہ مخلوق سے بڑا ہے، وہ رب ہے، رب کا مرتبہ مربوب سے بڑا ہے، وہ معبود ہے، ہم عبادت گزار ہیں، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ لہذا اگر خدا کسی کو کوئی حکم دے تو یہ امر کہلاتا ہے، رسول کچھ کہیں تو یہ امر ہے، معصوم کچھ کہیں تو یہ امر ہے، اور اگر حاکم شرع کچھ کہے تو یہ بھی امر ہے، والد کچھ کہے تو یہ بھی امر ہے۔ اس کو نہیں کہیں گے کہ آج میرے والد نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، یہ غلط ہے، والد ریکویسٹ نہیں کرتا، والد حکم دیتا ہے۔ البتہ بعض والد ہوتے ہیں اولاد سے ڈرتے ہیں، ممکن ہے جیسے بیوی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس طرح عادت ہو جاتی ہے ریکویسٹ کر کر کے، صبح شام ریکویسٹ میں لگے رہتے، عادت ہو جاتی ہے نا ریکویسٹ کرنا۔ جیسے ہوتا ہے بعض رشتے، مثلا کزنز آپس میں، ان کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں، شادی سے پہلے ایک دوسرے، مثلا لڑکی بھائی جان کہتی تھی، وہ اس کو آپا کہتا تھا مثلا، اب شادی ہونے کے بعد بھی وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے وہی الفاظ، شادی کے بعد بھی آپا ہی کہتا ہے اس کو، وہ اب آپا نہیں رہی ہے، اب زوجہ ہو گئی ہے آپ کی، اب نہ کہو آپا اس کو۔ بعض والد کو بھی کہتے ہیں میرے والد نے آج مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، نہ، والد نے حکم دیا تھا، آرڈر ہے، یہ امر ہے۔ امر اس طلب کو کہتے ہیں، امر اس ڈیمانڈ کو کہتے ہیں کہ جس کو کیا جائے وہ پابند ہو جاتا ہے اس کو کرنے کا، انجام دے، اٹھ کے کھڑا ہو۔ اب اگر نہیں کرے گا، فرق یہ ہے، التماس اگر کوئی نہیں مانتا آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ التماس کی تھی، نہیں مانا اسے کہا تھا پانی دو، نہیں دیا اسے کہا خود اٹھ کے پی لو۔ اگر آپ نے استدعا کی تھی اس نے نہیں مانی، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر استدعا کریں، یہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی استدعا کو دوہرا دیں، تکرار کریں۔ آپ نے دعا مانگی خدا سے پوری نہیں ہوئی، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دوبارہ دعا کریں۔ جیسے وہ کہتے ہیں دھمکی دی تھی کسی نے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو ورنہ
اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے. وہ اس طرح اگر کسی سے آپ نے استدعا کی اس نے نہیں مانی کیا کرو گے؟ پھر استدعا کریں گے ہم اسے, پھر ریکویسٹ کریں گے اسے. لیکن اگر کسی نے امر کیا, فرق ہے یہ التماس استدعا اور امر میں. اگر کسی نے امر کیا اور جس کو کیا وہ بجا نہیں لا رہا, اس کو حق بنتا ہے کہ اس کو امر نہ ماننے کی سزا دے. ان تینوں میں سے صرف ایک کو حق بنتا ہے. لہذا اگر والد نے امر کیا, بچے نے نہیں مانا, والد کو خدا نے یہ حق دیا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کا امر نہیں مانا, آپ اگر کچھ اس کو سزا دینا چاہیں نہ ماننے کی دے سکتے ہیں, لیکن دوسروں کو یہ حق نہیں. امر آرڈر کرنے کہتے ہیں. جس طرح بہت سارے مثلا قانون ہے, ہمارا ملکی قانون ہے, اس قانون کے اندر بہت ساروں کو قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ حکم دے سکتے ہیں, اپنے ماتحت عملے کو حکم دے سکتے ہیں. خوب جب ماتحت عملے کو حکم دے اور عملہ نہ مانے, قانون ہی نہیں اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نوکری سے نکال سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف کارروائی قانونی کر سکتے ہیں, آپ اس کے حقوق سے اس کو محروم کر سکتے ہیں. کس بات پر؟ چونکہ اس نے آپ کا امر نہیں مانا. یعنی امر نہ ماننے کی, نافرمانی کی سزا بھی دینے کا حق ہے. جو جس کو امر کا حق دیا گیا ہے, اگر اسے نافرمانی کی صورت میں سزا دینے کا حق نہ دیا جائے تو امر کا حق دینا عبث ہو جاتا ہے, فضول ہے. مثلا آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں آپ لوگوں کو امر کریں, اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں لوگوں کو امر کرتا ہوں, لیکن اگر انہوں نے میرا امر نہ مانا تو آپ کہتے ہیں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر کیسا امر دینے کا مجھے؟ یہ تو وہی ریکویسٹ ہو گئی. پھر تو امر کا اجازت نہیں ہے, امر کا آپ نے حق نہیں دیا, مجھے ریکویسٹ کا حق دیا ہے. ریکویسٹ کو ٹھکرا دے اس کو نافرمان نہیں کہتے, لیکن امر جو ٹھکرا دے اس کو نافرمان کہتے ہیں. مثلا بچے نے ماں باپ سے کچھ مانگا, ماں باپ نے نہیں دیا, نہیں کہیں گے ماں باپ نافرمان ہے. کیوں؟ نافرمان اس کو کہتے ہیں کہ فرمان دے اور فرمان نہ مانے. بچے کو فرمان کا حکم اجازت ہی نہیں. بچہ ماں باپ کو فرمان دے ہی نہیں سکتا تاکہ ماں باپ نافرمان بنے. کوئی ماں باپ نافرمان اولاد کے نافرمان نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ اولاد کو, باپ کو, ماں کو فرمان دینے کا حق نہیں. البتہ یہ فرضی بچوں کی بات ہو رہی ہے. آج کل کے ڈیجیٹل بچے, وہ شاید مجھے لگتا ہے اکبر الہ آبادی کے زمانے میں بھی یہی بچے تھے جو آج ہمارے زمانے میں. انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم ایسی تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ بیٹا پڑھ گیا, 2 جماعتیں پڑھ گیا, باپ سے زیادہ باپ کو کہتے ہیں آپ خبتی آدمی, آپ پرانے زمانے کے ہو, ہم نئے زمانے کے ہیں. وہ سمجھتے باپ نے زمین میری تنگ کی ہوئی ہے, یہ مرا کیوں نہیں, اب میں جب جوان ہو گیا ہوں بوڑھا ابھی تک زندہ کیوں ہے. الگ موضوع ہے, اولاد, تربیت اولاد, آداب اولاد. میں صرف امر سمجھا رہا ہوں آپ کو. امر یعنی فرمان دینا. جو فرمان ٹھکرائے نافرمان ہوتا ہے, اور نافرمان ہوتے, نافرمانی اس کی ہوتی ہے جس کو فرمان دینے کی اجازت ہو, حق ہو اس کو. خود انسان اپنے لیے یہ حق نہیں بنا سکتا, یہ حق خدا کی طرف سے ہو. اللہ نے فرمان دینے کا حق دیا ہے, رسول کو دیا ہے, ولی کو دیا ہے, امام معصوم کو دیا ہے, حاکم شرع کو دیا ہے, اور مجتہدین کو فتویٰ دینے کا حق خدا نے دیا ہے. فرمان دینے کا حق نہیں دیا. جیسے ایک مجتہد فتویٰ دے سکتا ہے, فرمان نہیں دے سکتا, لیکن ولی فقیہ فرمان بھی دے سکتا ہے. یہی فرق ہے مجتہد اور ولی فقیہ. کیونکہ اس کو ولایت حاصل ہے, اس کو فرمان دینے کا حکم ہے, وہ فرمان دے. حتی مراجع کو بھی فرمان دے سکتا ہے, اپنے آپ کو بھی فرمان دے سکتا ہے. یہی فرق ہے. اپنے آپ کو فرمان دے گا, کیونکہ جو فرمان دے گا خود اس کی اطاعت اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے.
یوں نہیں کہ فرمان دے لوگوں کو کہ یہ سب کام کرو اور خود نہ کرے. فرمان دیا، اب اس فرمان کو خود بھی اطاعت کرو. دوسروں کو فرمان کا حق نہیں ہے. یہ ہو گیا امر. امر اگر کرے فرمان دے اور نہ مانے کوئی، وہ نافرمان ہے. اور جس کو بھی میں نے عرض کیا، جس کو فرمان کا حق دیا جاتا ہے، نافرمان کی سزا کا بھی اس کو حق دیا جاتا ہے. صاحب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دی جاتی ہیں. ورنہ فرمان کا حق دے اور نافرمانی کی سزا کا حق نہ دے، فرمان کا حق دینا عبث ہے، فضول ہے. اور خدا کے کسی کام میں عبث نہیں. خدا کا کوئی کام ایسا حکمت کے بغیر نہیں. نہ ہی کیا ہوتی ہے؟ نہ ہی انل منکر. منکر تو سمجھ گئے. منکر یعنی ریجیکٹڈ. جو وحی نے اور عقل نے جس کو، دین نے جس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ امور، وہ اصول سارے منکرات ہیں. جو بھی ریجیکٹ چیز پر عمل کر رہا ہے، جو بھی ریجیکٹ بات کرتا ہے، وہ سب منکرات ہیں. نامنظور، غیر منظور شدہ امور سارے کے سارے منکرات ہیں. منکرات کو کیا کرنا ہے؟ منکرات سے نہی کرنی ہے. نہی یعنی روکنا. یہ بھی ایک قسم کا فرمان ہی ہے. فرمان دو طرح کے ہوتے ہیں، یا کچھ کرنے کا فرمان ہے یا کچھ نہ کرنے کا فرمان ہے. اردو میں دونوں کو فرمان ہی کہیں گے ہم، لیکن عربی زبان اردو سے وسیع تر ہے. اس میں کچھ کرنے کو امر کہا ہے، یعنی یہ فرمان جو کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ نہ کرنے کے فرمان کو نہ ہی کہا ہے. وہ تو اردو کی بات تو کل کی نا، کہ عربی نے کہا اعمال صالحہ، احسان، معروف، بر. اردو میں سب کا معنی نیک ہے، سب نیکی ہے. وہ یہ تنگی کی وجہ سے ہے، لیکن فرق ہے ان چیزوں میں سب میں. اسی طرح نہی اور امر. نہی بھی فرمان ہے، امر بھی فرمان ہے. نہی یعنی نہ کرنے دینا، روک لینا، آڑے آ جانا، مانے بن جانا. یہ نہیں کرنا. اور اگر اس نے کر دیا، اگر کر دیا تو نافرمان ہے. چونکہ آپ نے فرمان دیا تھا نہ کرو، اور اس نے کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ نہ کہ نا پھر اسی تنخواہ پر گزارا کریں گے. نہ، خدا نے فرمان کا حکم دیا ہے، اگر نہیں مانتا نافرمانی کی سزا دو. آپ کو یہ بھی اجازت دی گئی، نافرمانی کی سزا دو اس کو. آپ معروف کا امر کریں لوگوں کو. کئی فرائض ہیں ہمارے امت کے فرائض کی بات ہو رہی ہے. ہم پہلے سے بری و ذمہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ یہ سب کچھ قرآن، یہ سب علماء کے لیے آیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض تو اس بات پر بھی احتجاج کرتے ہیں کہ یہ نمازیں بھی علماء کے لیے آئی تھیں، یہ خواہ مخواہ میں ہماری طرف ان کا رخ موڑ دیا گیا، یہ بھی انہیں کو پڑھنی چاہیے تھی. ہمارا اتنا بھی دین میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. نہ، قرآن کا مخاطب امت ہے، قرآن کا مخاطب انسان ہے، فرد بشر ہے، طبقہ نہیں ہے، گروہ نہیں ہے. علماء بھی امت کا جز ہونے کے اعتبار سے اس خطاب میں شامل ہیں، لیکن چونکہ دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے ان کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں. بے قدر معرفت و علم ذمہ داری آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کو و غیر علماء کو سب کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی. باپ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، باپ عالم ہو یا نہ ہو، فرمان دے سکتا ہے اولاد کو. یہ حق دیا ہے خدا نے. اب یہ نہیں کہ پڑھا لکھا باپ کو تو حق ہے فرمان دینے کا، لیکن ان پڑھ باپ کو حق نہیں. ان پڑھ باپ کو بھی حق ہے، البتہ اس کے لیے بھی ضابطہ معین ہے. یہ نہیں کہ مجلس سن کے آج رات اولاد کو فالن کر کے کھڑے کر کے دو کہ آج سے مجھے حق مل گیا ہے اور آج میں مسلم. نہ، اس کے اپنی شرائط ہیں. کیا فرمان دے سکتا ہے باپ اور کیا فرمان دے سکتا ہے یہ نہیں کرنا، آداب ہیں فرمان دینے کی بھی، ان کی طرف بات آئے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط ہیں، بغیر شرائط کے نہیں ہے. ابھی شرائط کی باری نہیں آئی، وہ جب بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ امر بالمعروف اتنا آسان بھی نہیں ہے. امر بالمعروف کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، اور شاید ہر دوسرے کام سے زیادہ تیاری
نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن امر بالمعروف کے لیے وضو سے بڑی کام کرنا پڑتا ہے، زیادہ بڑی حرکت کرنا پڑتی ہے۔ اگر یہ آواز آ رہی ہے روکی جا سکتی ہے؟ درود پڑھیے محمد والے۔ فرمان دے، حکم دے، اور نافرمانی کی سزا کا حق دیا گیا ہے، آپ کو حق ہے، تیاری اس کی شرائط ہیں، اور فرد امت کے فرد کا فریضہ ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کنتم، اب قرآن کے الفاظ سنیں اپنے بارے میں ذرا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے، جس کو خروج دیا گیا، اخراج کیا گیا، نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کی طرف جس کو کہا گیا کہ جو لوگوں کے درمیان جا کر کیا کرو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس لیے تم خیر امت ہو؟ نہ نسب کی وجہ سے، نہ قد کی وجہ سے، نہ رنگ کی وجہ سے، نہ علاقے کی وجہ سے، نہ قومیت کی وجہ سے، نہ وطن کی وجہ سے، نہ خاک کی وجہ سے، نہ زبان کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے خیر ہونے کا۔ خیر امت کون ہے؟ خیر امت جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، جو میدانی علاقے میں رہتے ہیں، جن کا رنگ زرد ہے، جن کا رنگ سفید ہے، جن کا رنگ کالا ہے۔ رنگوں میں کیا خیر ہے؟ بات سمجھے، سفید رنگ بہت خیر رنگ ہے، اب اگر پیدا ہوتے ہی بال سفید ہوتے، بال جتنے کالے ہوں اتنے کہتے ہیں خیر ہے، بس سیاہی میں بھی خیر ہے۔ جب سفید ہونا شروع ہوتے ہیں پھر کالا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بال پھر کالا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ بعض چیزیں کالی ہوں تو زیادہ خیر ہے، البتہ دل کالا نہ۔ کسی سے دوسرے نے کہا کہ آج عاشور ہے اور سب نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، کالا لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ نے کالا لباس نہیں پہنا ہوا، تو اس نے کہا کہ دل کالا ہونا چاہیے آدمی کا۔ جیسے کسی کو کہے نا نماز پڑھو، کہتے ہیں دل نمازی ہونا چاہیے ہمارا، اسی وزن پر اس نے شعر ملایا کہ دل انسان کا وہ ہے، کالا دل ہے ہمارا، بس کافی ہے نہ، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ رنگوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کسی رنگ کو کسی رنگ پر کوئی ترجیح نہیں ہے، رنگوں میں کوئی خیر نہیں ہے، زبانوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی دنیا کی زبان کسی دوسری زبان میں کوئی خیر نہیں رکھتی۔ یوں نہیں کہ عرب سارے جنت چلے جائیں گے اور دوسری زبانیں بولنے والے جہنم چلے جائیں گے، نہ، عربی جاننے کی وجہ سے کوئی جنت نہیں جائے گا، صرف عربی جاننے کی وجہ سے۔ خاک کی وجہ سے، چونکہ ہم ٹھنڈے علاقے میں رہتے تھے جنت میں جائیں گے، وہ گرم علاقے والے جہنم، نہ خیر۔ علاقائیت، لسانیت، رنگ، نسل، نجات، یہ نہیں ہے خیر کا منشا۔ کیا ہے خیر؟ خیر امت اگر تمہیں بننا ہے، وہ خیر امت کا اگر مصداق بننا ہے، کیا کام کرنا ہے تم نے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم خیر امت ہو، سب سے ممتاز ہو کہ وہ کام کرتے ہو جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے تم سب سے بہتر ہو۔ کون سا کام؟ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اس لیے سب سے بہتر ہو تم۔ خوب، اب قاعدہ ہوتا ہے، اس کا الٹ کریں کیا نکلتا ہے؟ اگر تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس کا الٹ کیا بنے گا؟ کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، تم بدترین لوگ ہو۔ یہی بنتا ہے نا؟ یہ جملے ان کا الٹ بھی تو ہوتا ہے نا، اور الٹ سمجھتے بھی ہیں ہم اسے۔ آپ کسی کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر تم محنت کرو امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، وہ اس کا الٹ کیا ہے؟ محنت نہیں کرو گے تو پاس
نہیں ہوگی. سادہ سی بات ہے. وہ الٹ خود سمجھ جاتا ہے انسان. یعنی ایک جملے میں دو جملے ہوتے ہیں. اس قسم کے جملات میں ایک جملہ نہیں ہوتا بلکہ دو جملے ہیں. ایک کا اظہار ہوتا ہے, دوسرا چھپا ہوتا ہے اس کے اندر. ایک کو ہم کہتے ہیں, دوسرے کو تلفظ نہیں کرتے, لیکن سمجھنے والا دونوں سمجھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر 2 بجے تک آ گئے تو آپ کو یہ چیز دے دوں گا. وہ دوسری بات کو خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اگر 2 بجے تک نہ آیا تو نہیں ملے. سمجھتے ہیں نا یہ سب کچھ. ہم یہاں بھی سمجھا جاتا ہے نا, ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. یہاں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بعض ہے نا صرف ایک ہی سمجھتے ہیں, وہ بھی آدھا سمجھتے ہیں. ہر جملے میں 2 جملے ہوتے ہیں. اس قسم کے جملے جو بیان کیے. قرآن نے فرمایا کہ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر امر بالمعروف نہ ہوا, نہی عن المنکر نہ ہوا, بدترین موجودات ہو روئے زمین پر. کیوں کہ کار خیر تم سے سرزد نہیں ہو رہا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. کیوں کرو امر بالمعروف و نہی عن المنکر؟ فرد کا فریضہ ہے. اس لیے کہ مشکل اتنی بڑی ہے کہ جب تک سب کے سب مل کر یہ کام نہیں کرتے, یہ ہونے والا نہیں ہے. کچھ کام ہے 1-2 آدمی بھی کر دیں, مقصد حاصل ہو جاتا ہے. 1-2 آدمی ڈاکٹر بن جائیں, 1-2 آدمی انجینئر بن جائیں, 1-2 آدمی نانوا بن جائیں, 1-2 آدمی کفاش بن جائیں, 1-2 آدمی مثلا نجار بن جائیں, وہ سارے شہر کا کام چلتا ہے. ہر ایک کو نجار ہونا ضروری نہیں. 2 آدمی ہوں, پورے شہر کا نظام چلتا ہے. 2 ڈاکٹر ہوں, سارے شہر کا نظام چلتا ہے, سارے محلے کا نظام چلتا ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ اگر 2 آدمی امر بالمعروف کر رہے ہیں سارے دین کا کام چلتا ہے, سارے خیر امت ہے, چونکہ ایک آدمی امر بالمعروف کر رہے ہیں. جب تک سب فردن سب کے سب مل کر باہم یکجا ہو کر, یک امت ہو کر, وہ یک زبان ہو کر جب تک یہ کام نہیں کرتے, بدترین امت ہو تم. اور یہ کام ہونے والا نہیں ہے, اتنا سخت کام ہے. کیا مشکل کیا ہے اتنی کہ سب کو کہہ رہے ہیں آپ کریں. اگر 2 آدمی اٹھ کر اصلاح معاشرہ کر دیں, باقیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے خواہ میں درد سار لیں. کیونکہ امر کرنے کا اور ریکویسٹ کرنے کا اثر بہت صاف ہے. آپ امر کر کے دیکھیں اور ریکویسٹ کر کے دیکھیں, کہتے ہیں نا فرق صاف ظاہر ہے. آج کل کے ایڈورٹائز میں کہتے ہیں کہ فرق صاف ظاہر ہے. آپ کسی کو فرمان دے کے دیکھیں اور کسی سے ریکویسٹ کر کے دیکھیں, فرق صاف ظاہر ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ جب فرمان دیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ فرمان بردار ہی ہو, ممکن ہے وہ نافرمان ہو. اور نافرمان صرف یوں نہیں کہ آپ کی بات مانے گا نہیں, بلکہ فرمان کا جواب کسی اور چیز سے دے گا. تو مجھے فرمان دیتا, تو ہوتا کون ہے مجھے فرمان دینے والا؟ ہو ہاتھ اس کا آپ کے گریبان پر اور مکہ اس کا گال پہ, اور پھر سوجی ہوئی آنکھ لے کر گھر آئیں گے, پوچھیں گے کیا ہوا, کہیں گے امر بالمعروف کیا ہے. یوں ہی ہوتا ہے. ریکویسٹ کریں گے, چائے بھی پلائے گا ساتھ. دیکھو جی اتنا بڑا آدمی ہو کے مجھ سے ریکویسٹ کر رہا تھا, ایک چھوٹے بچے کی طرح مجھ سے التجا کر رہا تھا, التماس کر رہا تھا, کہہ رہا تھا بھائی جان برائے مہربانی یہ کام نہ کرو. یہ تو امر نہیں ہے بھائی جان برائے مہربانی. فوجیوں کو دیکھا ہے کبھی یہاں تو چھونی قریب ہے, پریڈ کرتے فرمان دیتے ہوئے دیکھا نا. صوبیدار صاحب جب وہ فالن کرا کے ان کو آرڈر دیتے, ریکویسٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ جوانوں برائے مہربانی آپ لیفٹ, برائے مہربانی رائٹ, اس طرح تو نہیں کہتا. وہ کہتا کاشن لیتا ہے, فرمان دیتا ہے, اور جو نہ مانے اس کو کورٹ مارشل کر دو, اس کو حق دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی نشئی چلا گیا فوج میں,
بے روزگاری کی وجہ سے چلا گیا کہ چلو کچھ نشہ تو پورا ہوگا کم از کم. انہوں نے ان کو لائن بنائی مارچ کروانے کے لیے. اس نے تھوڑا سا آگے چلایا تو وہ صوبیدار تھا, وہ کہہ رہا تھا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. یہ جا کے سائے میں بیٹھ گیا سر جھکا کے. تو اس نے کہا کہ کیوں پریڈ کیوں نہیں کرتے ہو سب کے ساتھ مل کر؟ اس نے کہا کہ پہلے خود تم مشخص کرو بلاخر لیفٹ یا رائٹ. ہاں وہ دونوں کہتے ہو تم لیفٹ رائٹ, وہ ایک بات کرو یا لیفٹ یا رائٹ. وہ آرڈر دیتا ہے اور جو نہ مانے اس کو سزا دیتا ہے, کورٹ مارشل کرتا ہے اس کو. نافرمان بھی نکلتے ہیں اور اکثر نافرمان ہیں. توجہ فرمائیں, انسانوں کی اکثریت نافرمان. یہ قرآن کا کہنا ہے, میں نہیں جسارت کر رہا ہوں. اور یہ اکثریت ہر جگہ یہ تناسب قائم ہے. یہ تناسب ہر جگہ. مثلا ایک جگہ 10 آدمی رہتے ہیں تو اکثر نافرمان, ایک جگہ 5 آدمی رہتے ہیں تو اکثر نافرمان, ایک جگہ 3 آدمی رہتے ہیں تو اکثر نافرمان. یہی تناسب ہے ہر جگہ. اگر ایک جگہ 1,00,000 آدمی رہتے ہیں اکثر نافرمان ہے, ایک جگہ کروڑ آدمی رہتے ہیں اکثر نافرمان ہے, ایک جگہ اگر 17 کروڑ رہتے ہیں تو اکثر نافرمان ہے, اور پوری زمین پر اگر 7 ارب رہتے ہیں تو اکثر نافرمان. یہ قرآن کا کہنا ہے, اکثر نافرمان ہے. اب آپ خود توجہ فرما لیں کہ اکثر نافرمان ہو اور نافرمانوں کو جا کر فرمان دینا ہے آپ نے. ایک طرف سے اکثریت, فرمان برداروں کو فرمان دینا بہت آسان ہے. متقیوں کے درمیان آ کر امر بالمعروف کرنا, زاہدین نماز شب پڑھنے والوں کو امر کرنا, یہ تو بہت آسان ہے. وہ تو الٹا ہاتھ بھی چومتے ہیں. لیکن فرمان تو ان کو نہیں دیا جاتا جو پہلے ہی فرمان بردار ہیں. فرمان ان کو دیا جاتا ہے جو نافرمان ہے. خوب نافرمان عکس العمل دکھاتا ہے. اب کیا کروں, بہانہ کرتے ہیں جی یہاں اگر میں نے امر بالمعروف کیا تو وہ کچھ کہہ دے گا. اسی کو تو امر بالمعروف کہتے ہیں. جیسے غیبت کرنے والے ایک عذر اپنا پیش کرتے ہیں. غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی کی, مومن کی کوئی عیب نقل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کی صفت. دوسرا ان کو روکتا ہے, بھائی یہ غیبت نہ کرو. کہتے ہیں غیبت نہیں ہے, صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ واقعہ اس کے اندر ہے. وہ اسی صحیح کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر صحیح نہ ہوتی تو بہتان تھا. یہ وہ جو عیب اس کے اندر واقع ہے اسی کے تذکرے کو تو غیبت کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں, یہ صحیح تو غیبت ہے. یہ نافرمان کو فرمان دو جا کر, کاج ہو گیا, ٹیڑھا ہو گیا ہے, اور نافرمان کو روکو جا کر نافرمانی سے. اب جب آپ روکیں گے وہ عکس العمل دکھائے گا. حضرت لقمان نے, توجہ فرمائی, ہماری مشکل کہاں ہے. لقمان ایک کردار ہے, کریکٹر قرآن کا, وہ عنوان مربی. ایک مربی ہے لقمان. قرآن میں کوئی شہادت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی تھے. وہ نبی ہونے کا کوئی شاہد گواہ نہیں ہے, لیکن ایک مربی ہونے کے گواہ قرآن میں ہے. قرآن نے اس کو پیش ہی نبی کے طور پر کیا, جناب لقمان کو. لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. یا بنیا, عربی زبان میں بنیا کہتے ہیں اے میرے پیارے. جب بھی ترجمہ کرنا ہو اس کا معنی اے میرے بیٹے نہیں ہوتا, بلکہ اے میرے پیارے. چونکہ لاڈ سے کہتے ہیں نا, اولاد کو لاڈ سے. عرب کہتے ہیں بنیا, ہم کہتے ہیں اے میرے پیارے. پیار سے بلاتے ہیں نا بچوں کو, اے میرے پیارے, میرے لخت جگر. جتنے بھی پیار کے الفاظ انسان اولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سمجھے وہ سب یا بنیا کا معنی ہے. اس کا مطلب تھا کہ باپ کو بیٹے سے پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ بول بھی پیار سے رہا ہے. اے بیٹے, کہا کرو اولاد کو بیٹے. یہ نہ کہ جب بھی بیٹا نظر رکھو, جوان ہو جاتا ہے بیٹا, کچھ اس میں جوانی آ جاتی ہے, تھوڑی نافرمانی آ جاتی ہے, باپ پیار کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے اولاد سے. وہ جب بھی دیکھتا ہے بیوقوف ادھر آؤ, یہ نہ کہو یا اے بیٹے, شاید وہ چھوڑ دے وہ کام. آپ کا ایک دفعہ اپنے نافرمان بیٹے کو پیار سے بلانے سے ہی شاید وہ چھوڑ دے اپنی نافرمانی. تشنہ ہے پیار کا, پیار سے بلاؤ اس کو. اور نکمے, اور نکھٹو, او فلاں,
دیکھ دوسروں کے بیٹے کیا کر رہے ہیں، تو ادھر بیٹھا ہوا میرے کندھے پر بوجھ سواری لے رہا ہے فلاں، ایسے الفاظ سے یاد نہ کرو۔ یا بنیا، اے میرے پیارے، کیا کر تو باپ بیٹے کو سکھا رہا ہے۔ اب خود ہم دیکھیں ہم کیا بچوں کو سکھاتے ہیں، لقمان اپنے بچے کو کیا سکھا رہا ہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ لقمان کو بیٹا پیارا نہیں تھا، کیا کہا، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، میرے پیارے نماز قائم کر، وآت الزکاۃ، زکات دے، کنجوس نہ بننا، بیٹوں کو سخاوت کا درس دیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ جو 54 مہینے دی ہے شام کو جیب میں ہی ہونی چاہیے تیری، نہ، وآت الزکاۃ، صدقہ دے، خرچ کر، جہاں ضرورت سمجھتا ہے خرچ کر، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اگر اپنے بچوں کو خسیس نہیں بنانا چاہتے، کنجوس نہیں بنانا چاہتے، اچھا بنانا چاہتے ہیں، اگر خود آپ کسی فقیر کو کچھ دینا چاہتے ہیں خود نہ دو، بچے کے ہاتھ میں دو، یہ فقیر کو دے، تاکہ بچہ انفاق سیکھے بچہ انفاق، تربیت کرو بچوں کو، اسے دو۔ اگر آپ نے نظر نیاز کرنی ہے، حسینیے میں، عزاداری میں، نماز میں، کسی جگہ کچھ دینا ہے، بچے کو دو کہ جا کر دے کر آئے، چونکہ بچہ جب دیتا ہے تو اس میں انفاق کی صفت پیدا ہوتی ہے، سخاوت و جود و سخا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور پھر کیا کر، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے پیارے، ہے راج دلارے، ہے میرے جگر کے ٹکڑے، کیا کیا کر، امر بالمعروف کیا کر، فرمان دیا کر جا کر لوگوں کو، کن کو، نافرمانوں کو، وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور میرے پیارے نافرمانوں کو جا کر نہی کیا کر، یعنی منکرات سے ان کو روکا کر۔ یہ باپ بیٹے کو بتا رہے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ اس کے جواب میں آپ کو بڑی شاباش ملے گی، بڑی تھپکی ملے گی، بڑے میڈل اور آپ کو ایوارڈ ملیں گے، نہ، باپ وہیں پر بیٹے کی غلط فہمی بھی دور کر رہا ہے۔ پھر کیا کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ذرا نماز میں تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، بخشش و زکات دینے میں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ لوگ شاباش کہیں گے۔ نماز پڑھنے میں جو چھوٹا بچہ ہے، جی دیکھو یہ بڑا پابند ہے نماز کا، نمازی کو تو شاباش ملتی ہے، زکات دینے والے کو بھی شاباش ملتی ہے۔ ابھی تو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان بھی ہوتا ہے، 10 روپے کے بجلی کے یونٹ جلا کر 5 روپے کے حاجی صاحب کا اعلان ہوتا ہے، جی ماشاء اللہ حاجی صاحب نے 5 روپے دیے ہیں، 10 روپے خرچ ہوئے ہیں اعلان پر، وہ یہ شاباش ہے، ملتی ہے لوگوں کو۔ لیکن امر بالمعروف پہ شاباش نہیں ملتی، امر بالمعروف پہ تماچا، گونسا، لات، مکہ، دشنام، گالی، گریبان، یہ سب کچھ ہے۔ اور باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ جب تو امر بالمعروف کرے گا یہ سب کچھ ہوگا، عکس العمل دکھائیں گے نافرمان، چونکہ تو نافرمانوں کو امر بالمعروف کر رہا ہے۔ پھر کیا کرنا، واصبر، پھر استقامت دکھانا، بھاگ نہیں جانا وہاں سے۔ صبر کا معنی چپ رہنا نہیں ہے، واصبر یعنی برداشت کرنا، تحمل کرنا، استقامت دکھانا، امر بالمعروف کو ترک نہیں کرنا، یعنی کہ 2-4 تماچے لگے تو خدا حافظ ہر چیز، اس راہ میں تو تماچے پڑتے ہیں، اس راہ میں تو لاتیں پڑتی ہیں، اس راہ میں تو گریبان پھٹتا ہے، وہ اس راہ ہی ایسی ہے کہ آپ نافرمان کو فرمان دے رہے ہو، تو کیا کرے گا، آپ کو شاباش دے گا۔ نافرمان جو دے سکتا ہے وہ نافرمانی کا صلہ ہے، وہ دے گا آپ کو۔ کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبت اسی وجہ سے مصیبت کہتے ہیں اس کو، اصابہ یعنی وہ جو آفت و بلا و ناگوار چیز آ پڑتی ہے، اس پڑھنے کو اصابت کہتے ہیں۔ مصائب یعنی ناگواریاں، تلخیاں جو انسان پر آ پڑتی ہیں، اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں مصائب۔ مصائب یعنی ما اصابہ، جو کچھ اصابت کیا ہے، جو آ پڑا ہے۔ وہ کیوں آ پڑا، مصائب کیوں آتے ہیں انسان پر؟ مصائب آتے کن لوگوں پر ہیں؟ مصائب ہر آدمی پر تو نہیں آتے۔ اگر دیکھنا ہے کسی
انسان کو کیسا انسان ہے اس کے مصائب سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے یہ کیسا انسان ہے. البتہ نااہلی کی وجہ سے نہ، اپنی بیوقوفی حماقت کی وجہ سے نہ، بلکہ امر بالمعروف کرنے سے مصائب آتے ہیں انسان کی طرف. جو امر بالمعروف نہیں کرتا ان کو مصائب نہیں آتے. لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں یہ سیکھ تو، اور یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو کام تو کرے گا اس پہ مصائب آئیں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں مصائب ہیں، اور مصائب جب آئیں تو کیا کرنا؟ بھاگ نہیں جانا، چھوڑ نہیں دینا، فرار نہیں کرنا، پیٹ نہیں دکھانا، بلکہ استقامت دکھانا، صابر رہنا. نافرمانوں کو فرمان دینا آسان نہیں ہے. جتنے بھی آمرین بالمعروف گزرے ہیں قرآن نے تذکرہ کیا. انبیاء، ایک ایک نبی کو کیا کچھ نصیب ہوا. ابھی بعض انبیاء کے جو کردار ہیں قرآنی ان کو فلمایا گیا ہے. یہ دیکھا کریں، یہ فلمیں بہت کیڑے نہیں نکالا کریں ان میں کہ یہ جی یوں کیوں بنا دیا. بعض کہتے ہیں جی معصوم ہے، معصوم کی فلم کیوں بنائی. وہ بنا دیا اب انہوں نے، آپ اسے کوئی درس سیکھ لو. اب بعض منفی اس میں پہلو نکالتے ہیں. خوب بنا دیے کہ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ ان کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مجتہد اور بہت ہی روشن مجتہد کی واقعہ سناؤں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اصحاب کہف کی جو فلم بنی ہے، اصحاب کہف کا واقعہ سب نے پڑھا ہوا ہے قرآن میں. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو سارا قرآن مردوں پر پڑھا، مردوں کو پتا ہوگا اصحاب کہف کون ہوتے. مولانا کو پیسے دیے تھے، مردوں کو سنا ہوا اصحاب کہف کا. زندوں کو کبھی سنایا ہی نہیں کسی نے، انہیں کیا پتا اصحاب کہف کون ہوتے ہیں. قبرستانوں میں جا کر ایک شاعر نے شعر بھی لکھا کہ محراب نہ مسجد، یا اس طرح سے کہ مسجد میں نہ محراب میں، مقتل میں نہ مقتل میں کوئی، مسجد میں محراب نہ مقتل میں کوئی، ہم کس کے سپرد غم کار جہاں دیں، ہم کس کو یہ امانت کار جہاں کس کے سپرد کریں. مسجدیں بھی خالی، محراب بھی خالی، مقتل بھی خالی، ہم کس کے سپرد غم کار جہاں دیں. شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے، آئیں شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں. آئیں کہ شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں. یہ زندوں کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، محراب میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جو ممبر پہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ یہ منکرات نظر نہیں آ رہے. پھر کیا کریں ہم؟ کہا کہ آؤ شہیدوں کے مزاروں پہ اذان دیں، شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے اور آئے. چونکہ پہلی دفعہ وہ اپنا تجربہ کر چکا ہے، امتحان کر چکا ہے. کیوں شہید ہوا؟ امر بالمعروف کی وجہ سے شہید ہوا. اب یہ زندہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تو نہیں کریں گے، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے سارا مردوں کو نثار کیا ہے. اصحاب کہف چند مومن جوان، میں خلاصہ لب لباب قصہ یا اصحاب کہف عرض کرتا ہوں. البتہ وہ فلم اگر ملے تو ضرور دیکھنا، تفسیر بھی پڑھنا، قرآن میں بھی پڑھیں، اور وہ فلم ضرور دیکھیں. مردانی آنجلوس نام ہے اس فلم کا، مردانی آنجلوس، وہ کریا اس کا نام آنجلوس تھا. اور چند مومن جوان. البتہ ظاہر ہے فلم میں چونکہ اس کا ڈراماٹک پہلو بھی ہوتا ہے بیچ میں، اگر اس کو ڈرامائز نہ کیا جائے تو وہ فلمی اٹریکشن اس میں پیدا نہیں ہوتی. یوں نہیں ہے کہ وہ صرف جیسا جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کتا لے کے چند جوان غار میں جا بیٹھے. اگر ہمیں کہیں فلم بناؤ تو ہم ایسے ہی بنائیں گے، 4 آدمیوں کو دیں گے کتا لے کے غار میں جا بیٹھو گے، جو ساری فلم 2 منٹ میں ختم ہوگی ساری. نہ انہوں نے اس کی کئی قصے بنائے ہیں. ظاہر ہے اس کے اندر کچھ ہنری پہلو، فنی پہلو شامل کیا جاتا ہے دلچسپی کے لیے. یعنی ہنر کہتے ہی اسی کو ہیں. ہنر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات اگر ایک بے ہنر کو دیں
وہ اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے. لیکن اگر ایک بات باہنر کو دیں وہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو نمایاں کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے اس کو، اور اس کے چھپے ہوئے زاویے بھی کھولتا ہے. ہنر کی زبان اپنی خاص زبان ہوتی ہے، ہنر کی زبان میں وہ پیش کرتا ہے اس کو. اور ہنر کی زبان سب سے فصیح زبان ہوتی ہے. لفظی زبان سے ہنر کی زبان فصیح زبان ہے. اور قرآن کا بہت بڑا حصہ ہنری زبان میں پیش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ہم نے لفظی زبان میں پیش کیا، اس لیے سمجھ نہیں آیا کسی کو. ورنہ بہت سارا حصہ قرآن کا فقط ہنری زبان میں تفسیر ہونا چاہیے تھا، ساری بات سمجھ میں آ جاتی لوگوں. خوب ان لوگوں نے زحمت کی، ایک قصہ قرآنی لے کر اس کی ہنری زبان میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ فلم نشر ہوئی، سب نے دیکھی، ظاہر متدینین نے زیادہ دیکھی. ایک مجتہد جو خود مفسر قرآن ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ قصہ قرآن میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کی تفسیر بھی کی ہے اور اس کو پڑھایا بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ فلم اصحاب کہف کی دیکھ کر جو میرے اوپر اثر ہوا ہے وہ اس کی تفسیر کے دوران نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صوت تھے، یہ الفاظ تھے، لیکن یہاں پر وہ سب کچھ مجسم سامنے نظر آ رہا تھا. یہ کون تھے اصحاب کہف؟ چند جوان متدین، آمر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھان لی انہوں نے ہم نے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. وہ کیا انہوں نے امر بالمعروف، لیکن پھر انہیں جو پیش آیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا امر بالمعروف کی راہ میں، شکنجے، قید و بند، صعوبتیں، اسارتیں، قرآن نے بڑا مختصر اس کو نقل کیا ہے، لب مطلب قرآن نے ذکر کیا ہے. لیکن جب امر بالمعروف کیا، وہ بھی بت پرستوں کو، شیطان پرستوں کو، جلادوں کو، ستمکاروں کو، اس زمانے کے ستمکار ترین انسان کو ان چند جوانوں نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور پھر بھگتنا بھی پڑا، اور سب کچھ بھگتا انہوں نے. اس طرح قرآن کے اور بہت سارے واقعات ہیں. یہ سب کچھ گزرتا ہے انسان کے اوپر. دیکھیں، پڑھیں قصہ اصحاب کہف، کیوں ان کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آیا. سید الشہداء علیہ السلام چند آیتیں کربلا میں بڑی نمایاں ہیں. یہ ٹائٹل ہے کربلا کے، یہ آیتیں، ان کو بینر بنانا چاہیے، بڑے بڑے بینر. میں ایک تجویز دیتا ہوں، یہ کام انشاءاللہ کریں، کوشش کریں. اس کام کے لیے، امر بالمعروف کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ اے سی کی، نہ ڈی سی کی، نہ الیکٹرک، نہ دوسری. امر بالمعروف سب کا فریضہ ہے، کریں یہ کام. کیا کریں؟ یہ آیات قرآن کی جو کربلا کا ٹائٹل ہے، بینر ہیں، ان کو پینافلیکس کے بڑے بڑے سائز میں خوبصورت ہنری زبان میں ان آیات کو لکھیں، پیچھے گرافک ہو اس کے، اور آگے یہ آیات ہو، ترجمہ ہو ان آیات کا، اور گرافک میں کربلا کا پورا تصویری نقشہ ہو. تصویری نقشے سے مراد فقط گنبد نہیں ہے، کربلا کا تصویری نقشہ ہو. ابھی جب ہم کربلا پیش کرتے ہیں صرف گنبد بنا دیتے ہیں، نہ، کربلا ہو، عاشورہ کا تصویری نقشہ ہو، سید الشہداء کا وہاں پر، اور کربلا کا اور اس جہاد کا تصویری خاکہ ہو، اور اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے یہ آیت. سنتے رہتے ہیں نا کہ ہم سید الشہداء نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا. کون سی آیت نو کے نیزہ پہ پڑھی؟ یہی اصحاب کہف کی آیت. کیا آیا اصحاب کہف و رقیم، بہت بڑی آیت ہے. سننے والوں نے سن کر یہی کہا کہ اے حسین ابن علی، تو اصحاب کہف سے بھی بڑی آیت ہے خدا کی. سید الشہداء نے انہی آمرین بالمعروف سے متعلق آیت قرآن کی انتخاب کی، اور نو کے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر نے وہ آیت پڑھی.
یہ بتائیں، یہ جہاں بڑے بڑے اشتہاروں کے لیے جگہ ہوتی ہیں مخصوص ایڈورٹائز کے لیے، اور بہت سارے پروڈکٹس کارخانوں کی فیکٹریوں کے لگے ہوتے ہیں، محرم کے اندر آپ ان کو کرائے پہ لے لیں، پیسہ دیں ان کو. اتنا پیسہ تو آپ لگا دیتے ہیں راہ سید الشہداء میں، کتنی دیگیں پکاتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں آپ، پیغام کربلا کے لیے خرچ کریں. لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اب چند لاکھ روپے تبلیغ کربلا، میسج کربلا کا لوگوں کی پہنچانے کے لیے. چونکہ پیسہ ہے، آپ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس میں فرقہ وارانہ کوئی بات نہ ہو، میسج کربلا کا لوگوں تک پہنچائیں. کلمات سید الشہداء کے، حضرت زینب کے خطبات، سید ساجدین کے خطبات، اصحاب کے شعار، نعرے کربلا کے، ان کو لکھیں ان بینروں پر، اور شہر کے مختلف حصوں میں بڑی بڑی جگہوں پر کرائے پر لے کر انہیں 10 دن کے لیے یا مہینے کے لیے ان کو نصب کریں. دنیا دیکھے کہ کیا تھی کربلا. اگر لوگوں کو نہیں آنے دیا جاتا آزاداری کی طرف، کرفیو لگا دیا جاتا ہے، آزاداروں کو آزادی نہیں ہے، تو آپ محدود نہ ہو کہ جی ہم نے فقط میزان چوک میں ہی سارا پیغام کنوے کرنا. نہ، اگر نہیں آنے دیتے ان کو ادھر، ہم پیغام لے کے ان کی طرف چلے جائیں گے، ہم پیغام لے کے وہاں پر چلے جائیں گے. اور یقین جان لیں کہ اس کام کا جو ثواب کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اس کام کا ثواب دیگ پکانے سے زیادہ ہوگا. آپ کو کریں یہ کام، میسج کربلا کا، پیغام کربلا کا پہنچائیں لوگوں تک. آیات امر بالمعروف سید الشہداء کا یہی وصیت نامہ، اس کو بڑے سائز میں، خوبصورت ہنری زبان میں اس کو پیش کریں جا کر. ہنری زبان کی تاثیر ہوتی ہے. امر بالمعروف کرنے سے انسان کو مصائب آتے ہیں، اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، مصائب سے بھاگا نہیں جاتا. سید الشہداء نے تو فرمایا تھا کہ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، لیکن ساتھ یہ بھی فرما گئے تھے اسی مدینہ سے چلتے ہوئے، جہاں پر یہ فرمایا تھا میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نتیجہ پہلے سے. اگر لقمان کو پتا تھا اور بیٹے کو بتا رہے ہیں بیٹا امر بالمعروف کرنا، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، حسین ابن علی کو بھی معلوم تھا کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نتیجہ اس کا مصائب ہیں. اور ان مصائب کا ذکر بھی مدینے میں اور مکہ میں کر کے گئے. جب جناب ام سلمہ نے تقاضا کیا کہ اے حسین آپ نہ جائیے، سید الشہداء نے فرمایا یا اماں، اے اماں جان، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا کی مشیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ مجھے خون میں لت پت دیکھے، مجھے اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا دیکھے. اور یہ بڑی بات ہے، امر بالمعروف اپنے خون میں نہانے کو کہتے ہیں. کربلا اسی چیز کو کہتے ہیں، اپنے خون میں لت پت ہونے کو کہتے ہیں. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں بیٹا آپ پھر ان بیبیوں کو نہ لے کر جائیں. فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان بیبیوں کو قید دیکھے، ان کو اسیر دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا تک تو میں امر بالمعروف کروں گا، لیکن کوفہ کے بازاروں میں کون امر بالمعروف کرے گا؟ شام و کوفہ کے درباروں میں کون امر بالمعروف کرے گا؟ ان نافرمان قوموں کو کون جا کر جگائے گا؟ کون ان کو امر بالمعروف کرے گا؟ کون پیغام کربلا ان تک پہنچائے گا؟ اس لیے ان کا ہونا ساتھ ضروری ہے. اور وہ بیبیاں گئیں اسیر کر کے اہل بیت کو رسیوں میں باندھ کے، گلے میں توق ڈال کے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اہل بیت کو لے گئے کربلا سے کوفہ کی طرف. ننگی پشت والے اونٹوں کے اوپر بٹھا کر. آسان نہیں ہے ننگی پشت کے اونٹ پر بیٹھنا. ابو ذر صحابی رسول، جب شام کے اندر ابو ذر نے ستمکاروں کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے شکوہ مدینہ لکھ بھیجا، مدینہ سے دستور آیا کہ ابو ذر کو
नंगी पुश्त वाले ऊंट पर बिठाकर और ऊंट को दौड़ाते हुए शाम से मदीना लाया जाए। 2 घोड़सवार मस्त ऊंट के ऊपर अबू जर को बिठाकर पांव बांध के शाम से लेकर मदीना तक दौड़ाते गए। ये रसूलुल्लाह का बूढ़ा साहबी जब उतरा, वहां पर जब उतारा गया, उनकी रानों का गोश्त गल चुका था, हड्डियां बाहर आ चुकी थी। मैं कहूंगा अबू जर, आपने शाम से मदीना तक बड़ा दुख बर्दाश्त किया, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन अब करबला से शाम तक का सफर भी देख लें। आपने शाम से मदीना का सफर किया, अब जरा करबला से शाम का सफर भी देखें। कौन कर रहा है? छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीबियां जिनका साया भी किसी ने नहीं देखा था, शर्म और हया के पैकर। अबू जर मर्द थे, अब भी मुखदरात इस्मत को, हरम रसूल को, हरम अमीरुल मोमिनीन को, ज़हरा की बेटियों को, अली की बेटियों को बिठाकर रवाना किया गया। कारवान रवाना हुआ। नंगी पुश्त के शुतर पे बैठना मुश्किल है। कारवान थोड़ा आगे चलता, एक बीबी की आवाज आती, सज्जाद इनसे कहो जरा ठहर जाए। इमाम पूछते किस लिए? बीबियां फरमाती, एक बच्चा किसी शहीद का यतीम गिर गया, कभी आवाज आती, भैया सज्जाद रुक जो, मैं गिर गई हूं। सख्त मंजिल थी सैयद साजिदीन के लिए। तिश्ना, थके हुए प्यासे बच्चे जो करबला से चले, पायमाल लाशों को छोड़ कर गए। कूफा से बाहर एक मकाम पे कारवान को रोक दिया गया। आज भी वहां मस्जिद मौजूद है रासुल हुसैन के नाम से, इसलिए रासुल हुसैन कहते हैं कि उस मकाम पे सर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को, सर अक़दस को वहां पर रखा गया था। बच्चों ने समझा हम थक गए हैं, हम प्यासे हैं, भूखे हैं, आराम करने के लिए, थकावट उतारने के लिए हमें यहां पर रोका गया है थोड़ी देर के लिए। जितनी देर वहां पर कारवान रुका रहा, सैयद साजिदीन मुस्तरिब रहे। एक बड़े वक्फे के बाद, काफी मुद्दत के बाद, लईन आए सैयद साजिदीन के पास और आकर कहा कि अपनी खवातीन से कहिए दोबारा महमलों में सवार हो जाएं। इमाम ने हुक्म दिया कि सब सवार हो जाएं। बच्चों को सवार किया, छोटे छोटे हाथ रस्सियों में बंधे हुए। किस तरह मौला सवार करते थे? खुद अपने हाथ भी तो भेड़ियों में थे, अपने हाथ भी तो हथकड़ियों में थे, गले में जंजीर है, तौक है। किस तरह मौला ने बच्चों को सवार किया? अपनी फूफी की मदद से बच्चों को एक एक करके सवार किया, बहनों को सवार किया, बीबियों को सवार किया। जब सबको सवार कर लिया और जो किसी बीबी को सवार करते, इमाम के चेहरे की रंगत बदल जाती, इस तरह बढ़ जाता। आखिरी बीबी जिनको सवार करने का वक्त आया, सैयद साजिदीन के लिए मंजिल बड़ी सख्त हो गई। वो बीबी कौन थी? वो सानिया ज़हरा, वो इस्मत सुगरा, ज़ैनब कुबरा। जब फूफी को सवार करने का वक्त आया, सैयद साजिदीन करीब जाते हैं, कभी अपनी फूफी के चेहरे को देखते हैं, कभी रास्ते को देखते हैं। फूफी हैरान है, सज्जाद क्या हुआ? परेशान क्यों हैं? गमनाक क्यों हैं? इतने मुस्तरिब क्यों हैं? ये हालत तो पहले नहीं थी। फूफी ने जब सवाल किया, सैयद साजिदीन की एक फरियाद निकली, दर्द भरी फरियाद, चीख निकली। फूफी करीब आती हैं, बेटा क्या हुआ? आया करबला याद आ गई? आया बाबा याद आ गए?
آیا جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے؟ آیا آتش و پیاس یاد آ گئی؟ بھیا علی اکبر یاد آ گئے یا ننھے علی اصغر یاد آ گئے؟ سجاد کون سا وقت یاد آ گیا کہ اتنی دکھ بھری فریاد میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی آپ سے، اس موقع پر اتنی فریاد کیسے نکلی؟ سید ساجدین روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی بازار، کبھی راستے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے ان لعینوں نے ہمیں آرام کرنے کے لیے نہیں روکا تھا، ان لعینوں نے ہمیں تھکاوٹ اتارنے کے لیے نہیں روکا تھا، ہمیں آسائش کے لیے نہیں روکا تھا۔ پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے انہوں نے ہمیں کیوں روکا تھا؟ میری پھوپھی انہوں نے بازار سجائے ہیں، انہوں نے بازاروں پہ رونقیں کی ہیں، انہوں نے لوگ بلائے ہیں، مسخرے بلائے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ باقی کا خاندان آ رہا ہے اور تماشا دیکھو، تماشائی بلائے ہیں، نامحرم بلائے ہیں میری پھوپھی، اور اب جس طرف یہ چلنے کو کہہ رہے ہیں میری پھوپھی اسے بازار کہتے ہیں۔ بازار سے گزرے گی، کون گزرے گی؟ سر برہنہ دختر علی گزرے گی، اس علی کی بیٹی جو کوفے میں حکومت کرتا رہا اور اس بیٹی کا سایہ کسی کوفے نے نہیں دیکھا، آج وہ بیٹی سر برہنہ یہاں سے گزر جائے گی، بازار سے گزرے گی، تماشائیوں کے مجمع سے گزرے گی، ان مسخروں کے مجمع سے گزرے گی، نامحرموں کے مجمع سے گزرے گی۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت المقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو ملتمس دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ خدا بندہ اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہے تمام مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔